ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے اور سارا دن سفر کرتے رہے۔ شام کا وقت ہو گیا، ایک جنگل آیا اور یہاں پر سب نے رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ سب کا یہ خیال تھا کہ یہاں بیٹھ کر افطاری کریں۔ افطاری میں ابھی کافی وقت تھا۔ آپ کے ساتھیوں میں کوئی جنگل کی طرف لکڑیاں لینے چلا گیا اور کوئی پانی لینے چلا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے پاس تھوڑی سی گندم تھی۔ آپ اس گندم کو پسوانے کے لیے شہر کی طرف چلے گئے۔ ان دنوں میں رواج تھا، گھریلو عورتیں گندم پیس دیا کرتی تھیں اور اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ لے لیا کرتی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ گندم پسوانے کے لیے شہر پھرتے رہے۔ آخر آپ ایک جگہ پر گئے جہاں عورت آٹا پیس رہی تھی۔ اس عورت نے آپ کو دیکھا، وہ آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی۔ وہ عورت آپ پر فدا ہو گئی، حالانکہ وہ عورت پہلے شادی شدہ تھی۔ اس عورت کی سوچ میں فتور آ گیا۔ وہ دروازے کی طرف گئی اور جا کر حضرت لال شہباز قلندر کو کہنے لگی کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گندم پسوانے کے لیے اس عورت کے حوالے کر دی۔ چنانچہ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ دوستو، اس عورت کی نیت بری تھی، اس لیے وہ آٹا پیستے پیستے آپ کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی اور مسکرا مسکرا کر آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف ذرا غور نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے دھیان میں اللہ کی عبادت میں مگن ہو گئے، اور وہ عورت آپ کو لگاتار للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کا صبر بدستور ختم ہو رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عورت کی مسلسل حرکات کی وجہ سے وہاں گندم چھوڑ کر چل دیے۔ وہ عورت بد کردار تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ درویش یہاں سے جا رہا ہے، تو اس نے آگے بڑھ کر آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ دوستو، حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو بہت سمجھایا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارا کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں روزے کی نیت میں ہوں، مجھے گناہ کی طرف نہ مائل کرو، مجھے جانے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ رستہ صحیح نہیں ہے، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا، وہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ چنانچہ عورت غصے میں آ کر زور زور سے چور چور چلانے لگی۔ اس محلے والے لوگ گھروں سے باہر نکلے اور دوڑتے ہوئے اس عورت کے گھر کے باہر آ گئے۔ لوگوں نے آ کر اس بی بی سے پوچھا کہ بی بی، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، یہ معاملہ ہے۔ تو لوگ ان دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ اصل وجہ بتاؤ۔ اس نے وہی بات بتائی جو اپنے محلے داروں کو بتا رہی تھی۔ قاضی نے اس کی بات سن کر وہ لال شہباز قلندر کی طرف مخاطب ہوا اور اسے کہنے لگا، تم اپنے بارے میں کوئی صفائی دینا چاہتے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی طرف غور سے دیکھا۔ آپ کے دیکھتے ہی قاضی کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ قاضی یہ ماجرا دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بزرگ ایک نیک انسان ہے۔ قاضی نے کہا، میں جانتا ہوں اس عورت نے آپ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام ایسا ہے کہ دعا کے علاوہ اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے۔ اس پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے
بہت تسلی سے جواب دیا کہ قاضی صاحب، پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، آپ کی گواہی کے لیے کوئی گواہ موجود ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میرے پاس گواہ موجود ہے، جو اس عورت کا چھوٹا بچہ ہے۔ یہ بچہ اس وقت پنگوڑے میں موجود تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اے شخص، کبھی کسی شیرخوار بچے نے بات کی ہے؟ اس پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ اے قاضی، اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا الزام عائد کیا ہے۔ رہی اس کے چھوٹے بچے کی بات، جو اس وقت پنگوڑے میں موجود ہے، اس بچے کو وہی بلائے گا جس نے 3 دن کے عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی گواہی دی تھی۔ دوستو، قاضی یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا اور سامعین محفل میں موجود یہ واقعہ دیکھتے رہ گئے۔ قاضی نے اس کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر آؤ۔ وہ گھر گیا اور سامنے بچہ لے کر آ گیا۔ قاضی کے سامنے جب بچہ آ گیا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ رب جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی گواہی کے لیے بلوایا، تم اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ جب میں تمہارے گھر آیا تو کیا ہوا؟ تو وہ اللہ کے حکم سے بچہ بولا۔ اس نے کہا کہ یہ آدمی بالکل سچا ہے، اس کا دامن بالکل پاک صاف ہے اور میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ بچے کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے، وہاں پر موجود لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قاضی صاحب یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو اپنی جگہ پر بٹھا کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس عورت نے بھی اپنی آنکھوں سے برائی کی پٹی اتار کر سچے دل سے توبہ کر لی۔